الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دعوت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ کی خدمت میں بکری کی دستی کا گوشت پیش کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ آپ اس میں سے کاٹ کاٹ کر تناول فرمانے لگے اور فرمایا، میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہوں۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کیوں فرمائے گا، تاکہ دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے اور پکارنے والا اپنی آواز بیک وقت سب کو سنا سکے، اور سورج ان کے بالکل نزدیک آ جائے گا۔ اس وقت بعض لوگ کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو، کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کرے؟ بعض لوگ کہیں گے، تم سب کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پس وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے سیدنا آدم، آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ نے اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی۔ کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں، ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ ایسا غضب پہلے فرمایا نہ آئندہ فرمائے گا۔ مجھے اس نے ایک درخت کا میوہ کھانے سے منع فرمایا تھا تو مجھ سے اس کے حکم میں لغزش ہوئی، لہذا مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے سیدنا نوح، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدًا شکورا یعنی شکر گزار بندہ رکھا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں؟ کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ وہ فرمائیں گے، میرے رب نے آج غضب کا وہ اظہار فرمایا ہے کہ نہ پہلے ایسا اظہار فرمایا تھا اور نہ آئندہ ایسا اظہار فرمائے گا۔ مجھے خود اپنی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، سو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ راوی نے باقی حدیث مختصر کرتے ہوئے بیان کیا، پھر وہ نبی فرمائیں گے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، یا محمد، اپنا سر اٹھائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج لوگوں کے بہت قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ پسینہ نصف کانوں تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اس حالت میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگنے جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر بالآخر ہر ایک کے انکار پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت آدم بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت سب لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور عرض کرے گی، اے فلاں شفاعت فرمائیے، اے فلاں شفاعت فرمائیے، یہاں تک کہ شفاعت کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوگی۔ پس اس روز شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم، ابو داؤد، احمد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص بھی میں ہی ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود کو حتیم کعبہ میں پایا اور قریش مجھ سے سفر معراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھیں جنہیں میں نے یادداشت میں محفوظ نہیں رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے اتنا کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا اور مجھ سے بیت المقدس کے متعلق جو بھی چیز پوچھتے میں دیکھ کر انہیں بتا دیتا، اور میں نے خود کو گروہ انبیاء کرام میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے مصروف صلاح ہیں، اور وہ قبیلہ شنوع کے لوگوں کی طرح گھنگریالے بالوں والے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے مصروف صلاح تھے، اور عروہ بن مسعود ثقفی ان سے بہت مشابہ ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے مصروف صلاح تھے، اور تمہارے آقا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ پھر نماز کا وقت آیا اور میں نے ان سب انبیاء اکرام کی امامت کرائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک کہنے والے نے کہا، یہ مالک ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ پس میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے پہلے مجھے سلام کیا۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں انبیاء اکرام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ اسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حاکم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا، کیا خوب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑی بات تو نہیں۔ ایک نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ کسی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، بے شک وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، واقعی وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وہ بھی یقیناً ایسے ہی ہیں۔ سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ فقیر و غریب مومن ہوں گے، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ میں اولین و آخرین میں اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا ہوں، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا۔ میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک دیے جائیں گے، اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں۔ میرے ارد گرد اس روز 1000 خادم پھریں گے، گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور دارمی نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا قائد ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ 3 بار خوف زدہ ہوں گے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے۔ پھر مکمل حدیث بیان کی، یہاں تک کہ فرمایا، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کے ساتھ ان کی شفاعت کے لیے چلوں گا۔ ابن جدان جو راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گویا کہ میں اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا۔ پوچھا جائے گا کون؟ جواب دیا جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے اور مرحبا کہیں گے۔ میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کا کچھ حصہ انعام فرمائے گا۔ مجھے کہا جائے گا، سر اٹھائیے، مانگیں، عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی، اور کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، نیز فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔